अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने एक भाई की फ़रमाइश पर लेकर आई हूँ नीलम रियासत का नॉवल दिल के दाग। नीलम रियासत के नॉवेल्स बहुत अच्छे होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवल भी बहुत अच्छा होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं दिल के दाग बाय नीलम रियासत। शहर लाहौर की सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक न होने के बराबर थी। रात की स्याही ने मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आवारा कुत्ते यहाँ वहाँ गलियों चौराहों पर, किसी रेहड़ी के नीचे या घरों और दुकानों के थड़ों पर पूरी आज़ादी के साथ पुरसकून पड़े नींद पूरी कर रहे थे, जैसे इंसानों के रूपोश होने पर शुक्र अदा कर रहे हों। कुछ इधर उधर खुफिया मिशन पे मसरूफ जुबान निकाले आ जा रहे थे। इसी खामोशी को एक स्पोर्ट्स बाइक तीर की तरह तेजी से चीरती हुई गुजर गई। उस पर बैठे सवार ने काली जीन्स पर काली ही लेदर की जैकेट पहने हुए था। अपना चेहरा हेलमेट में छुपाया हुआ था। वो इस बात से यकीनन लाइल्म था, उसने सड़कों की रखवाली करने वाली इज्जतदार शहरियों की नींद खराब की थी। एक कुत्ते ने गुस्से से मुंह उठाकर दूर होती सुर्ख इकलौती बत्ती को घूरा और दोबारा सर कर लेट गया। वो बाइक एक कब्रिस्तान के बाहर रुकी। सवार नीचे उतरा, आगे हैंडल के साथ बंधा फूलों का बैग खोला, हेलमेट उतारकर हैंडल के ऊपर रखा, बिगड़े बालों को एक हाथ से संवारता हुआ कब्रिस्तान का दरवाजा वाह करके अंदर चला गया। शहरे खामोशा में रगों में उतर कर चौंका देने वाली वहशत थी। वैसी ही वहशत उस शख्स के चेहरे पर मौजूद थी। वो जैसे हर खतरे, हर मुमकिन हादसे से बेनियाज होकर आया था। वो जब भी आया हमेशा रात के वक्त ही आया था। वो जानता था बहुत साल गुजर जाने के बावजूद भी उसके दुश्मन उसके पैरों के निशान ढूंढते फिरते थे और वो उनको यूं ही ख्वार करते रहना चाहता था। जबड़े की हड्डी सख्ती से भींचने की वजह से थिरक रही थी, आंखों में गहरी लाली। भारी बूट एक जगह रुक गए। कहीं पर उल्लू बोला था। करीब के एक दरख्त पर से कोई जानवर उतर कर तेजी से दूसरी सिमत में भागा। उसकी तवज्जो उस जानिब नहीं थी, बल्कि सामने मौजूद एक साथ लाइन में बनी 3 कब्रों पर थी। उसके बस में ना था, वरना कब्रों में सो जाने वालों को किसी तरह से सही सलामत अपने सामने खड़ा कर लेता। ये उसके दिल के हिस्से यहाँ पड़े थे। उसकी सारी दुनिया उन्हीं 3 लोगों के गिर्द घूमती थी और वही तीनों छीन लिए गए। वो आज तक उसी मकाम पर खड़ा था। जेब में से टॉर्च निकालकर बारी बारी तीनों कब्रों को अपने हाथ से साफ किया। एक पर थोड़ा सा सुराख नजर आ रहा था। उसने फूलों का बैग एक जानिब रखा, कब्रिस्तान के बाहर लगे मट्टी के ढेर में से मट्टी लाकर कब्र पर डाली। उसके बाद पानी का छिड़काव करके फूल चढ़ाए। इतने ज्यादा फूल डाले यहाँ तक कि तीनों कब्रों की मट्टी पूरी तरह से छुप गई। पैरों की जानिब खड़े होकर उसने दुआ में हाथ उठाए। वो कब्रों के मकीन बेशक खुशनसीबों में से थे। उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी को उनसे इतनी मोहब्बत थी। कोई इतने खतरे के बावजूद उनको मिलने आना बंद नहीं करता था। जबकि कुछ लोग जिंदा ताबिंदा होते हुए भी तन्हा होते हैं। कोई उनकी खबर लेना भी गवारा नहीं करता। वो कब्रिस्तान से निकला तो घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे जा चुकी थीं। उसने एक नज़र आसमान की जानिब सर उठाकर देखा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। चांद पर दूर दूर कोई सुराग न था। हवा चलना शुरू हो चुकी थी। ना जाने आज आने वाले बादल बरसने थे या उस जवान के आंसू की तरह बगैर बरसे ही खुश्क हो जाने थे। वो भारी दिल और बोझल कदमों से बाइक तक आया, हेलमेट पहना, बाइक को किक मारी। पहली किक पर ही उसमें जिंदगी दौड़ गई। एक अलविदाई नजर कब्रिस्तान पर डाली। अगले पल हवा से बातें करता वहां से निकल गया। हथी दफन जिन्हानू करिए ते लै गई आस उना दी। उसका तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। एक कमज़ोर और बूढ़ी सी माई इस आफत के परकाले को हाथों हाथ ले गई थी। 2-4 धमकियां या 3-4 आंसुओं के साथ सुनाई गई बेबसी की कहानी तो शायद ही उसे अपने दुश्मन की होने वाली बहू से शादी करने पर राजी करती। मगर एंड पे माई अल्लाह रसूल का वास्ता लेकर मैदान में उतरी और उसे चारों शाने चित कर गई। वक्त ज़्यादा होता तो शायद वो कुछ और सोचता, मगर एक आखिरी 24 घंटे बचे थे। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर माई के हवाले किया। आप एक मामूली से काबिल सूरत अ, काबिल कबूल सूरत के इलेक्ट्रिशियन के हवाले अपनी बेटी अपनी मर्जी से कर रही हैं। ये बात मत भूलिएगा, और अगर कोई फड्डा हुआ तो मैंने साफ मुकर जाना है। हो सकता है आप जिसके साथ मेरा निकाह पढ़वाना चाह रही हैं, मैं ऐन वक्त पर उसे बहन ही बोल दूं, इसलिए एक दफ़ा फिर सोच लें। बुआ ने उसकी सारी बात सुनी। एक दफ़ा सर से लेकर पैर पाँव तक उसका सारा जायजा लिया और सर इस बात में हिला दिया। मजबूरी के वक्त तो मुर्दार भी जायज़ होता है। ये तो फिर जीता जागता इंसान था। जब किसी तरह से भी माई अपनी बात से ना हटी तो उससे भी ज्यादा बहस ना की। उसी उसी दिन शाम के वक्त एक नामालूम मकाम से अपना ही नंबर मिलाते वक्त एक मौलवी उसके साथ था। दूसरी जानिब भी जैसे माई इंतजार की घड़ियां ही गिन रही थी। पहली ही बेल पे फोन उठाया गया।
یوں ایک بالکل انجان اور خطرناک خاندان کی لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ آج مشن کا آخری دن تھا، غلطی کی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ ٹارگٹ اس کے سامنے تھا، وہ پوری طرح سے اپنا کام کرنے کے لیے تیار بھی تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ بارات کی آئی رنگ و نور کا سیلاب ہی تھا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھا آخر آ ہی گیا۔ دولہا واش روم گیا تھا، اسے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے گارڈز نے اچھی طرح تسلی کر کے اجازت دی تھی۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی چڑیا بھی پر نہ مارے، مگر وہ تو وہی تھا۔ دوسری جانب کے دروازے کا لاک بڑی پھرتی اور مہارت سے بغیر آواز پیدا کیے کھول کر وہ اندر آیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں اپنا کام پورا کر کے اسی دروازے کو واپس لاک کرتا وہ کیٹرنگ کا سامان اٹھائے مگن اور مصروف انداز میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی ہجوم اور رونق میں اس کی خوش قسمتی تھی جس کسی کا اس کی طرف دھیان نہ گیا۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پیجر کر دیا، بیک ڈور شارپ۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ روشنیوں میں گھری عمارت سے باہر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اگلے 3 منٹ اس پر 3 صدیوں جیسے بھاری گزرے، مسلسل بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جو بڑی سختی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہری اپ گاڈ ڈیم! اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی جھنجھلاہٹ پورے عروج پر تھی۔ اگلے 40 سیکنڈ تک وہ اندھیرے میں گھورتا رہا۔ تبھی 2 ہیولے گاڑی کی جانب آتے دکھائی دیے۔ چابی اس کے اوپر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، پر جو ہی ہیولے قریب آئے کچھ واضح نظر آئے۔ ہیولے قریب آنے پر کچھ واضح نظر آئے، وہ گاڑی سے باہر تھا۔ پچھلا دروازہ کھولا اور بوا کے ساتھ لگے کھڑے وجود کو بازو سے پکڑ کر پھینکنے کے انداز میں اندر بٹھاتے ہی دروازہ بند کر کے بوا کی طرف مڑا۔ میرے پاس آپ کو وعدے وعید دینے کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر 1 منٹ بھی یہاں مزید ضائع کیا یہ تو ماری جائے گی ہی، مجھ غریب کی بھی شامت آ سکتی ہے، اور آج تو میں گولی چلانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس لیے بس اب دعا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بوا کو حیران چھوڑ کر یہ جا وہ جا، مین روڈ پر جانے کے بجائے وہ اندرونی گلیوں سے ہی بڑی مہارت سے گاڑی بھگائے لیے جا رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے گلیاں تقریباً سنسان پڑی تھیں۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل ہی رکھی تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر کی حدود سے باہر نکلا جا سکتا۔ شہر سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی سڑک سے اتار کر ایک سنسان حویلی نما اجاڑ عمارت کے احاطے میں روک دی۔ اپنی سیٹ سے اتر کر ایک سمت کو بڑھ گیا، سوائے چاند کی چاندنی کے وہاں اور کوئی روشنی نہ تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پہ ٹوٹے سے برآمدے میں ایک اور گاڑی کھڑی تھی، وہ بھی اس طرف ہی گیا تھا۔ گاڑی پہ ڈالا ہوا کور ہٹا کر ڈگی میں موجود ایک بیگ نکالتے ہی واپس آیا۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے کو جھکا تاکہ اندر بیٹھے وجود کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری طرف اس پر نظر پڑتے ہی جالے کی چیخ نکل گئی۔ چھوٹے چھوٹے بال، موٹے موٹے بھویں، اوپر سے سیاہ لباس پہ اپنا لشکار مارتا رنگ بھی شاہ کالا، سامنے والے 2 دانت منہ سے باہر بیٹھے تھے۔ فوراً بھوا سے شکوہ پیدا ہوا۔ اندھیری رات میں انجان منزلوں پہ روانہ کرتے ہوئے میرا نجات دہندہ بھی ڈھونڈا تو یہ؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے نظریں جھکا لی۔ دوسری طرف اس نے ایک بے نیاز مگر بھرپور نظر اپنی منکوہہ پہ ڈالی، جو کہ سرخ جوڑے میں فل برائڈل میک اپ اور جویلری کے ساتھ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بازوق انسان ہوتا اس دوشیزہ کی شان میں کھڑے کھڑے ایک دیوان تو لکھ ہی دیتا، اور نہیں تو اپنی خوش نصیبی پر سجدہ بجا لاتا۔ او بھائی، میرے لاٹری لگ آئی ہے۔ مگر اس انسان پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہونے والا تھا۔ باریک مردانہ آواز تھی، تمہارے پاس کوئی اور لباس ہے؟ جالے نے سر نفی میں ہلا دیا، جس پہ وہ بڑبڑاتا ہوا مڑا۔ عجیب مصیبت ہے، جالے چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی کہ کون۔ دماغ میں صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اگر کوئی پیچھے سے آ گیا اور وہ لوگ پکڑے گئے تو؟ جتنی بھی قرآنی آیات جات تھیں سارا راستہ ان کا ورد کرتی آئی تھی۔ 2-4 منٹ وہ واپس نہ آیا تو ویرانے میں نئی فکر نے آ لیا، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ اس سے پہلے کہ بوکھلا کر بھاگتی مکانوں کے پیچھے سے آتا ہوا دکھائی دیا، دوبارہ اس کے سر پر آ کر دھاڑا، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اور مجھے کیا کرنا تھا؟ اس بیگ میں ایک ٹراؤزر شرٹ موجود ہیں، فوراً چینج کرو۔ کھلے دروازے سے بیگ اس کی جھولی میں پھینک کر ایک دفعہ پھر ہٹ گیا۔ جالے نے ہاتھ تیز تیز چلاتے ہوئے سارا زیور اتار کر سیٹ پہ رکھا، اندھیرے میں ٹٹول کر بیگ میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ روشن ہونے پر جالے کی پھر سے چیخ نکل گئی، او خدا کا نام لو بی بی اور جلدی کرو، نہیں تو میرے سسرالی ادھر میرے سر پر سلامتی دینے آتے ہی ہوں گے۔ سر پر سوار ہے اور سارا قصور میرا ہے۔ ہمیں اگلے 2-4 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اس کے جاتے ہی جالے نے لائٹ واپس بند کر دی، جلدی سے لباس بدل کر لہنگا زیور وغیرہ سب بیگ میں ٹھوس کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر نکل آیا۔ یہ ساتھ کیا اٹھا لائی ہو؟ جالے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کپڑے اور جویلری ہے۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ گولی مارو، ان چیزوں کو ادھر ہی چھوڑ دو۔
جالے کا دل ہی ڈوب گیا، فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ واپس کھینچ لیا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ یہ میری امی کی جویلری ہے، پہلے ہی میرے پاس ہے ہی کیا جو اب یہ بھی ادھر ویرانے میں پھینک جاؤں؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ سامنے والا جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا جوڑا بھی تمہاری اماں کا ہے؟ جالے نے نظر پھیر کر نفی میں سر ہلایا، بولی مگر پھینکوں گی وہ بھی نہیں۔ بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، جبکہ وہ بولی کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کر دوں گی۔ سامنے والے نے ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور شروع ہو گیا۔ میرے پاس ابھی پھول ہوتے نا مدر ٹریسا، تو میں تمہارے سنہری آدرش کی داد تم پر پھول پھینک کر دیتا، یا تمہاری طرح کسی حاتم تائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاروں کو حکم دیتا اسی جگہ اسی عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ بیچاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے، پر بدقسمتی تمہاری کہ میں حد سے زیادہ خود غرض ہوں اور تمہارے ان 2 ٹکے کے کپڑوں کے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی اماں کی یادگار سینے سے لگاؤ، باقی سب یہی چھوڑ کر جاؤ۔ ایک تو الفاظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ یالے نے جویلری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا، جہاں اسے بیگ گاڑی کے اندر رکھا۔ سارا تیل چھٹکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً دوڑتا ہوا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے سے ہی سٹارٹ تھا، اسے اندر بیٹھ کر کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آیا، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد و دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑ آیا۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوئے کو دیکھ کر اسے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے منظر پیچھے رہ گئے، گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی جالے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتی تو نظریں سیاہ بادلوں پہ ٹک جاتی، وہاں سے ہٹ کر کبھی سٹیئرنگ پر مضبوط گرفت پر بھٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائیڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر وہ اس کی نظریں تو دور، اس کے وجود سے ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے نہ جانے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یار زندہ بھی ہو یا کہ لڑک گئی؟ اس کو نیند میں یوں ہی احساس ہوا کہ کوئی اٹھا رہا ہے۔ یالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، ارد گرد اتنا شور تھا کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ وہ خود اس وقت ساری سیٹ پہ بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ملگجا سا اندھیرا اور روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا جہاں زیادہ تر ٹرک اور ٹرک ڈرائیورز ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا، ایک سائڈ پر ٹرک ڈھوئے جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک محو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ توبہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھونستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کالا سا لمبا سا کلین شیو والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اسی وقت وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو دوڑا تو یالے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا افیم کھائی ہوئی تھی؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں ہلایا پر کوئی ہوش ہی نہیں، اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ ہاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر جالے کا حلیہ کافی مضحکہ خیز تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہے تھے، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلہ بنے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، وہ اس جانب واش روم ہے، جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ میکینک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی چھوٹے، سارے ٹائر چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے کی۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آیا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے، اور اگلی سیٹ پر تھرموس رکھا ہوا ہے، لے جاؤ۔ کھانے کا میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی بات پوری کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے اسے کھڑا پایا، غصہ ہی چڑھ گیا۔ تم ابھی تک ادھر کیوں کھڑی ہو؟ یالے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے۔ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا، آنسو تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے، جنہیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر مسکارے کی اور لائنر کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو، یالے نے نفی میں سر ہلایا اور آنسوؤں کے درمیان بولی۔ جوتے بیگ میں جل گئے۔ اسے یالے کو اگنور کیا۔ گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈگی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ سکارف نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جنہیں یالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر سکارف گلے میں اوڑھ لیا۔ جوتے بھی گلے میں ڈالنے کے قابل ہی تھے، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ
میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، جالے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر جالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے نظر چرائی۔ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو شکی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹریسا انہی کے لیے بنائی گئی سہولیات کا ایک دفعہ تو استعمال کرتی۔ جالے کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کو رکوں گا، کیونکہ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی نکلنا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی طرف جانب بڑھ گئی۔ خوب اچھی طرح مل مل کر چہرہ دھونے کے بعد اسکارف سے ہی چہرہ خشک کرتے ہوئے مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کی فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے صحن میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جو باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا، بادل نخواستہ اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتا وہ اپنے ساتھ گاڑی تک لے کر گاڑی تک آیا۔ جوتے وہیں کہیں گر گئے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا گیا کھانا اور چائے کا تھرمس اس کی گود میں ڈال دیا۔ خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میدانی علاقہ وہ لوگ کب کر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انجانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کوئی سٹاپ کیے بھاگتی گئی۔ رستے میں کئی ٹول کراس آئے۔ موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی یا دیہات نظر نہ آئے۔ 2-3 دفعہ اس کو پھر سے اونگ آ گئی، پر اس کو حیرت اس شخص پر تھی جو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی۔ پہاڑی علاقہ، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے۔ مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر رک گئی۔ ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا۔ بیٹھ بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی ہوئی تھی، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر والا گیٹ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا، وہ بھی ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ گھر کے اندرونی حصے کا لاک کھول کر وہ اندر غائب ہو گیا۔ گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کو آگے آ کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح حکم بجا لائی۔ لڑکی، میری بات ذرا غور سے سنو، میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہوگی۔ کوشش کرنا چھت یا باغیچہ وغیرہ میں نہ جاؤ، فون کی بیل ہو مت اٹھانا۔ اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، اور یہ کوئی عام سے آدمی کی شادی نہیں تھی، اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگتے پھریں گے، اس لیے اس 4 دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مارو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، زندگی رہی تو ملیں گے۔ اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس مڑا۔ ہال کا دروازہ باہر سے لاک کیا، ساتھ ہی باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، پھر گاڑی کے انجن کی، اس کے بعد تمام بیرونی آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا تھا۔ وہ اگلا آدھا گھنٹہ وہاں سے چل نہ سکی، ہل نہ سکی، ذہن بالکل منجمد ہو گیا تھا اور بظاہر دل کو تسلی دیتی رہی، ایسے کیسے وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر اکیلی چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مگر یہ خیال محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ پلوں گھنٹوں کا حساب بھول گئی۔ تنہائی اور خاموشی میں خوف نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ دیے۔ کچھ پتہ نہ چلتا کب دن چڑھا کب رات ہوئی۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئی سوائے باتھ اور کچن کے، وہ بھی تب جب ضرورت حد سے سوا ہو گئی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، پر کوئی جواب نہ کوئی حل نظر آتا۔ اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دن 2 دن سے وہ ہائی ٹمپریچر کا شکار تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی چادر کو ہی کور کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ہاتھ کی کپکپاہٹ کو تو نہ روک سکی، پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ قدموں کی آواز، پھر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ جالے کچن میں ہی رہی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا تھا۔ ساتھ ہی نسوانی آواز آئی، بس میری ہڈیاں گل جانی ہیں۔ منحوس بورے اٹھا اٹھا کر نہ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت، ہر چیز چھپڑ پھاڑ کر ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری۔ ہائے میری دادی کہاں ہو تم؟ ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ جالے عجیب احساس کا شکار ہوئی، سمجھ نہ آیا باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کر دے یا اندر ہی چھپی رہے۔ تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کالی جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، باب کٹ بال، پیروں میں جوگرز، وہ جو کوئی بھی تھی جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی۔ جالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا، پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟
याले की आवाज़ सुनकर वो टूटे हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर सोफे से खड़ी हुई। तुम कौन हो और इधर कैसे आई? मैं याले हूँ, सामने वाली घूरी डालते हुए बोली। होगी, पर इधर क्या कर रही हो? याले को कोई जवाब ना सूझा, जबकि दूसरी चमक कर बोली, वेट अ मिनट, कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं हो? याले ने नफी में सर हिलाया। वाह, यानी तुम इनकार करोगी और मैं मान लूंगी। जानती नहीं हो तो मुझे? बहन चुड़ैल, जरा सामने आओ ना, अपने पैर दिखाओ। दादी कहती हैं चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आओ जरा सामने। डरती वरती मैं चुड़ैलों से भी नहीं हूँ। किसी खुशफहमी में मत रहना। ब्लैक बेल्ट हूँ और अभी अभी दुबई मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ। यकीन ना आए तो वो बैग खोल कर देख लो, पर पहले सामने आकर पैर दिखाओ। याली सोफे की ओर से सामने आई। उस लड़की ने उसको सर से लेकर पैरों तक देखा। चलो शुक्र है, एक बात तो कन्फर्म हुई, तुम चुड़ैल नहीं हो। पर फिर कौन हो? मैंने बताया तो है, याले हूँ। अच्छा याले साहिबा, आप किस सल्तनत की मलिका हैं, या यही बता दें किस मुल्क की सदर हैं? याले के चेहरे पर साया सा गुजरा। बोली, अपने बारे में नाम के अलावा बताने को मेरे पास और कुछ नहीं है। वो उसके इर्द गिर्द घूम कर जायजा लेने लगी। यू मीन टू से नाम ही काफी है। अच्छा चलो ये बताओ, इधर कैसे आना हुआ? कब से हो यहाँ? क्या नोमान भाई की रिश्तेदार हो, या किस भाई की? देखो, यहाँ 5 लड़के रहते हैं जो सारे के सारे इस वक्त क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने घरों को गए हुए हैं। तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी उन 5 को मेरी नज़र में मशकूक बना रही है। इससे पहले कि मैं अपने भाई को फ़ोन करके उन 5 की शामत बुलवाऊं, तुम खुद ही बोल दो। याले हक्का बक्का उसको देखती रह गई, फिर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ अपने शोहर के साथ आई हूँ। आपके सामने वाली की आंखें फट गईं। किसने गांव में मेरी गैर मौजूदगी में शादी कर ली? नाम क्या है तुम्हारे शोहर का, ससुर का, सास का? अगर नुमान भाई से हुई है ना, तो अल्लाह की कसम मैं उनका हलवा बनाकर खा जाऊंगी। नोमान भाई की ये इतनी बड़ी फैमिली, इतना मालदार आदमी और बीवी इधर, और साइज मर्दाना शर्ट ट्राउजर में। ना ना ना, बात कोई जमी नहीं। शोहर का नाम बताओ। उसकी जुबान को ताले लग गए। फिर अपनी बेबसी पे आंखों से सैलाब जारी हो गया। भाई नाम पूछा है, इस पे नीर बहाने की क्या बात है? मुझे उसका नाम नहीं पता है। सामने वाली ने जाले को ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। लगता है तुम खुद नहीं जानती हो क्या कह रही हो। किस किस्म की बीवी हो, शोहर का नाम मालूम ना होगा? जाले की आंखों से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौर से देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी है ऐसी लड़की जिसका निकाह 23 तारीख को उसकी बुआ ने एक बिल्कुल अनजाने आदमी से कर दिया, जिसका ना मुझे नाम मालूम है, ना उसकी शक्ल याद है, ना ही ये जानती हूँ कि था किधर से। बस लाहौर से रातों रात लाया, इधर छोड़कर चला गया। कहाँ गया है मैं नहीं जानती हूँ, कब आएगा मैं नहीं जानती हूँ, आएगा भी या नहीं। वो हिचकियों के दौरान सारी बात मुकम्मल की। अब हैरान और परेशान होने की बारी दूसरी लड़की की थी। उसको भल भल रोता देखती रही, जैसे यकीन कर रही हो आंसू सच्चे हैं या मगरमच्छ। फिर आगे बढ़ी। अच्छा याले, रोना बंद करो, आओ बैठो। वो याले के कांपते वजूद को सोफे पर बिठाकर किचन तक गई। वापस आई तो हाथ में पानी का गिलास था और चेहरे पर सोचों का जाल। ये लो पियो। जाले ने गिलास थाम लिया, मगर फौरन पिया नहीं। जाले, पानी पियो ताकि तुम्हारी सांस हमवार हो। आपके याले ने 2-3 घूंट भरने के बाद गिलास फर्श पर रख दिया। तुम्हें तो बुखार है। 23 तारीख को अगर तुम्हारा निकाह हुआ तो आज तुम्हें इस घर में 5वां दिन है, क्योंकि आज 28 है। ओ माई गॉड, खाना कब से खाया हुआ है? याले ने कोई जवाब न दिया। अब तो रोने की ताकत भी न बची थी। बाजू टांगों के गिर्द लपेट कर सोफे पर नींद दराज हो गई। ऐसा है कि हमें कुछ पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी पहले, मगर पहले पेट पूजा। कोने पर एक फूड शॉप है, मैं उनको कॉल करती हूँ। चाचा जी जो कहोगी दे जाएंगे। बताओ क्या खाओगी? मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। दिल तो मेरा तुम्हारी कहानी मानने पर भी नहीं कर रहा। फिर क्या करूं? तुम्हें यहाँ मरने को छोड़कर चली जाऊं? जाले ने खौफजदा नजरों से उसको देखा तो उसने भवें उचकाकर जताया, फिर बोली, देखा तो चलो, मैं भी दिल की नहीं सुनती, तुम भी ना सुनो। इस वक्त वो करते हैं जो जरूरी है। पहले जिंदा रहोगी तो अगला स्टेप अहम होगा। चलो सो शाबाश। बताओ क्या खाओगी? दाल चावल, नमकीन, गोश्त, हलीम, निहारी, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। जाले ने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें पसंद है वही मंगवा लो, पर मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। वो एक दफा फिर रोने का प्रोग्राम बना चुकी थी। अच्छा आप फिर से बूंदाबांदी ना शुरू करना, पहले ही बड़ी ठंड है। तुमने तो कोई हीटर भी नहीं चलाया हुआ। कोयटा की सर्दी से वाकिफ नहीं हो ना, इसीलिए यूं पड़ी हुई हो। याले चौंक कर उठ बैठी। क्या मैं कोयटा में हूँ? चलो, यानी तुम्हें यही नहीं पता कि किस शहर में हो? नो नो वंडर, शोहर का भी कुछ इल्म नहीं। वैसे आपस की बात है, क्या तुम इसी सदी की पैदावार हो? याले का जवाब सुने बगैर फोन स्टैंड की जानिब बढ़ गई। खाना ऑर्डर करके उसकी तरफ वापस आई। उठो, जब तक खाना आता है तुम अपना हुलिया बेहतर करो। अब ये ना कह देना कपड़े भी नहीं है। याले ने नफी में सर हिलाकर कहा, सच कह रही हूँ, नहीं है।
वो अपने फर्श पर फेंके हुए बैग की तरफ जाते हुए बोली, मुझे हैरत है कि मैं ये सुनकर हैरान क्यों नहीं हुई हूँ। खैर इसी लम्हे से तुम्हें मेरी आमद की अहमियत का अंदाजा होने वाला है। उसके साथ ही उसे बैग की जिप खोलकर सारा पेंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया। दरमियाने साइज का सूट केस किस्म का बैग इस वक्त किसी मनियारी की दुकान सा समा पेश करने लगा। उसने एक बैग जाले की जानिब उछाला, इसमें एक सूट है। बात का तो इल्म होगा ही कहाँ है, बस फौरन से नहा कर आओ, सच्ची में बड़ी भूख लगी हुई है। जहाज पर भी नींद पूरी करने के चक्कर में खाना गोल हो गया। याले ने हिचकिचाते हुए बैग के अंदर झांका और नफी करना चाही। ये यकीनन तुम्हारा नया लिबास है, मैं ये नहीं ले सकती, कोई पुराना है तो वो दे दो। वो घूरी समेत याले की जानिब मुड़ी। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मुझे भूख लगी हुई है, अब इधर बहस नहीं कर सकती हूँ। पुराने सारे कपड़े मैंने वहीं फेंक दिए, बैग में उनकी जगह नहीं बची थी। अब जाओ, शाबाश, जो कहा करो। याले मजीद कुछ कहे उठ गई। ठंडे पानी से नहाने से 14 क्या 15 या जितने भी थे सभी तबक रोशन हो गए। उसको कांपते हुए आता देख कर ही वो डिपट कर बोली, क्या ठंडे पानी से नहाई हो? याले ने मुंडी हिलाई और उसकी आंखें फैल गई और गुस्से से बोली, मेरी उम्र जानती हो 23 साल है और इन 23 सालों में एक दिन भी ठंडे पानी से नहीं नहाई। और तुम पहले हफ्ते ही कोयटा की सर्दी में ठंडे पानी से नहा आई, जबकि तुम्हें बुखार भी था। याले की समझ में ना आया क्या बोले। वो एक कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई बोली, आ जाओ, इस कमरे में खाना लगाया है, हीटर भी है, आओ। याले उसके पीछे चल पड़ी। कमरा कारपेटेड था, फर्श पर एक दीवार के साथ मैट्रेस पड़ा था जिस पर गहरे रंगों की चादर डाली हुई थी। पैरों की जानिब नरम कंबल रखा मिला। कमरे में उसके अलावा एक अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और टीवी मौजूद था। मैट्रेस के आगे ही कारपेट पर प्लास्टिक शीट पर खाना लग चुका था, जिसे देखते ही याले की सोई हुई भूख चमक उठी। खाना खाने के दौरान दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। दोनों ने ही खूब जी भर कर खाना खाया। कमरे में हीटर की वजह से सुकून महसूस हो रहा था। खाने के बाद उसे याले को चाय के साथ पैनाडोल की गोलियां दी। जब दोनों मजे से बैठकर चाय पी रही थी, याले ने पूछा, तुमने तो अपना नाम तक नहीं बताया। वो हंसते हुए बोली, तुमने पूछा ही नहीं। फिर अपना हाथ याले की जानिब बढ़ाकर बोली, अस्सलाम वालेकुम याले, मेरा नाम जैनब खान है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ। उसके अलावा हजारों शौक हैं, जिनमें सरे फहरिस्त जहाज उड़ाना, कराटे, क्रिकेट वगैरह वगैरह वगैरह। इतने दिनों में पहली दफा उसके लब मुस्कुरा उठे। साथ ही जैनब का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। वालेकुम अस्सलाम एंड नाइस टू मीट यू जैनब। जैनब ने सीना फुलाकर फखर से कहा, देखा, मेरे से मिलकर किसी को अच्छा ना लगे मुमकिन ही नहीं है। याले उसकी सदा पर मुस्कुराए बिना ना रह सकी। फिर संजीदा होते हुए पूछा, जैनब, क्या ये तुम्हारा घर है? जैनब, जो कि फ्लोर कुशंस के साथ नीम नाराज आरामदेह हालत में पड़ी हुई थी, तफी में सर हिलाते हुए बताने लगी, ये घर मेरी दादी अम्मा के नाना का है। समझ में नहीं आया ना? पर इधर वो लोग नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे गांव के लड़कों का एक ग्रुप जो इधर शहर में जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं, उन्होंने किराए पर लिया हुआ है। मैं और लाला इस घर को क्रैश लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आज दोपहर से आई हूँ। गांव को जाने वाली बस शाम 4-5 बजे जाएगी। एक सुबह 10 बजे जाती है, तो 10 वाली मैंने मिस कर दी, 4 बजे वाली पर चली जाऊंगी। याले हरासा होकर उठ बैठी, तो क्या तुम चली जाओगी? जाहिरी बात है यार, पूरा महीना हो गया घर से निकले हुए। दादी मेरी तो बेचारी मेरे हिजर में आधी हो गई होगी। मैं खुद भी उनके लिए बड़ी उदास हूँ। क्या तुम अकेली ही दुबई गई हुई थी? नहीं, मेरी पूरी टीम साथ में मौजूद होती है। हम टोटल 3 लड़कियां और 4 लड़के थे, साथ में हमारे कोच वगैरह। हाँ, पर फैमिली मेंबर कोई नहीं था। दोनों के दरमियान चंद पल की खामोशी छा गई। याले दोबारा से अपनी सोच में जकड़ी गई। जैनब, जो बड़े गौर से उसका जायजा ले रही थी, याले की आंख में उमड़ते आंसू देख कर जोर से गला खंगाते हुए शुरू हुई, देखो याले, अगर जो तुमने मुझे अपने बारे में बताया है वो सब 100% सच है, तो बहुत बड़ा मसला है, जिसका एक ही हल मुझे ये नज़र आ रहा है कि तुम यहाँ रहकर अपने शोहर के आने का इंतज़ार करो। मगर इसमें भी बहुत रिस्क है। चंद दिन बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो जाने पर सारे लोग वापस आ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी? ज़ैनब मजीद बोली, बहुत सारे सवाल हैं जिनका फौरी जवाब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। इतना वक्त है कि मैं जवाब ढूंढ सकूं, इसलिए मैं एक ही ऑफर कर सकती हूँ। मेरे साथ चलो, जाकर लाला और नुमान भाई से बात करते हैं। अब जाहिर है हमें तो कोई इल्म नहीं, हो सकता है वो आदमी कोई चोर हो सकता है इधर जो रहते हैं उनमें से कोई हो, या हो सकता है उनका कोई दोस्त वगैरह हो। तो इतनी लंबी खोज लगाने के लिए हमें मेन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो एक दफ़ा फिर ज़ारों की तार रो दी। मेरा क्या ख्याल होना है जैनब, मेरी बुआ ने अपनी तरफ से मुझे हर मुसीबत से बचाने का हल निकाला था, मगर इधर सब उलट होता नजर आ रहा है। पहले कम से कम मैं अपने घर में तो मौजूद थी। जैनब ने बेचैनी से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। देखो याले, जो भी फैसला लेना है जल्दी लो, 2:45 हो गए हैं, 4 बजे
बस निकलती है, हमें 3:30 तक स्टेशन पर होना चाहिए वरना बस निकल जाएगी। अब तुम फैसला करो, इधर अकेली बैठकर शोहर का इंतजार करना है या मेरे साथ मेरे गाँव जाना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? और अगर पीछे से वो मुझे लेने आ गया तो ये कि उसको इल्म ही होगा ये घर किसका है, उन्हीं के पास पूछने आएगा ना। और ये भी तो हो सकता है तुम्हारा शोहर हमारे गाँव का ही हो, पहचान पहचान कर उतार उतार जूता लेना और उसकी हड्डी पसली एक कर देना। वैसे वैसे याले, क्या तुमने घर से भागकर शादी की है? बताया तो है तुम्हें, मेरी बुआ ने करवाई है। कहने लगी मामूली सा इलेक्ट्रिशियन है, उसके अलावा कोई और उम्मीद नहीं है। और तुम्हारे अम्मी अबू? भर्राई हुई आवाज से जाले ने नफी में सर हिलाया। कोई बहन भाई? जाले ने एक दफा फिर आंसू साफ करते हुए नफी में सर हिला दिया। मैं इकलौती औलाद हूँ। ये शादी क्यों और कैसे हुई? नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत से सवाल पैदा होंगे जिनके जवाब नहीं है। देखो, अगर बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मेरे ताया मेरी जायदाद के लालच में मेरी शादी अपने बेटे से करवा रहे थे। ऐन वक्त पर मेरी बुआ, जो कि मेरे अब्बू के घर की पुरानी मुलाजमा कह लो या दूर की रिश्तेदार, उन्होंने उस आदमी को निकाह करके राजी करके निकाह पढ़वा कर उसके साथ भेज दिया, जो मुझे यहाँ छोड़कर खुद ना जाने कहाँ चला गया है। अगर मुझे छोड़कर ही भागना था तो शादी ही ना करता, कम अज कम मैं अपने घर पर तो होती। कितनी अजीब बात है, सिर्फ दौलत बचाने के लिए तुम्हारी बुआ या नौकरानी जो भी, उससे तुम्हें यूं एक अजनबी के साथ ब्याह दिया। जहां लोग बेटी देते वक्त इतनी तफ्तीश करते हैं, उससे तुम्हें सीधा खाई में ही धक्का दे दिया। याले ने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए नफी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है जैनब, मेरे लिए आगे कुआं और पीछे खाई थी। बेचारी मुझे कुएं से बचाते बचाते खाई में गिरा गई। जब डूबना ही मुकद्दर हो तो आदमी समंदर की बजाय गटर में गिर कर भी मर जाता है। अगर सिर्फ जायदाद की बात होती तो शायद बुआ को क्या मुझे खुद भी एतराज ना होता, मगर दुनिया की हर बुराई उस आदमी में मौजूद है। सुट्टे लगाना, ड्रग बेचना, लड़कियों का कारोबार, भुत्ताखोरी, लोगों की इमलाक पर कब्जे करना। उसकी तो पहले ही ना जाने कितनी शादियां हो चुकी हैं, पर यह था कि मुझे उसने इज्जत बनाकर ही रखना था। मैं उसके खानदान का खून हूँ, अब क्या होगा कुछ नहीं जानती हूँ। वो मुझे ढूंढ रहा होगा। आम आदमी होता तो वो भी एक दफा आसमान सर पर उठाता। अगर उसकी होने वाली बीवी शादी वाले दिन ही गायब हो जाती, ये तो फिर बहुत बड़ा डॉन है। मैं उसके हाथ लग गई, मुझे इल्म है वो मेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देगा। और जो मुहाफिज बना था वो तो ठुस कारतूस साबित हुआ। ओ माय गॉड याले, ये तो कोई फिल्म ड्रामे की स्टोरी लग रही है। टू मच एक्शन, टू मच एक्शन एंड फन। पर याले, अगर वो इतना खतरनाक आदमी है, उसे जरूर तुम्हारा पीछा किया होगा। अगर इधर आ गया तो क्या करोगी? दोनों का गाटा उतार कर कोई बड़ी आसानी से चला जाएगा। मेरे पास तो इस वक्त कोई बंदूक भी नहीं है, इसलिए अकल को साथी मानो और चलो मेरे साथ। वहां पर यहाँ से तो महफूज होगी। जैनब ने उसके पीछे चढ़कर उसे तैयार किया, पर शौक रह गई। तुम्हारे पास जूते भी नहीं है? खुदाया, मैं जूते कहाँ से लाऊं? मेरे वाले तो तुम्हें पूरे भी नहीं आने। देखो जरा, तुम्हारा पाँव देखने में ही मेरे से बड़ा है। उसने अपना पैर जाले के पाँव के पास रखा। फर्क साफ जाहिर था। कपड़े भी इसलिए पूरे आगे क्योंकि थे ही लंबे और खुले से। जैनब इसी वक्त मुड़ी, एक एक की अलमारी ड्रेसिंग छान कर एक पिशावरी चप्पल लाई, जो कि ऐन उसके माप की ही लग रही थी। फौरन पहनो, निकले इधर से। अपना लिबास वो पहले ही बदल चुकी थी। ट्राउजर और टी शर्ट के ऊपर अबाया पहन लिया था। उसके पीछे घर की दहलीज पार करके बाहर आते हुए जाले अपने गिर्द दुपट्टा अच्छी तरह लपेटने के बाद अपना चेहरा भी छुपा चुकी थी। तेज तेज कदमों से दोनों गली से निकलकर सड़क तक आई। रिक्शा रोका, अगला स्टॉप बस स्टेशन था। जाले परेशान ढूंढती नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। जैनब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए उसके कान के करीब सरगोशी की। रिलैक्स करो, बस चल पड़ी है, 1.5 घंटे में हम घर होंगे। पर जवाब में जाले खामोशी रही। उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। न जाने इस तरह जैनब के साथ चल देना ठीक भी था कि नहीं। क्या उसके घर के लोग उसके साथ जाले को देखकर सवाल जवाब नहीं करेंगे? अगर उन्होंने पूछताछ की तो क्या जाले को अपना माजी और घर से फरार होने का किस्सा यूं ही हर एक को सुनाना पड़ेगा? आखिर वो आदमी चला कहाँ गया? कम अज कम मुझे उसका नाम तो याद रहना चाहिए था। मगर उस वक्त मेरे दिमाग में ये बातें आई ही नहीं। मेरे वहमो गुमान में भी ना था वो यूं करेगा। आंख से चंद कतरे फरार होकर दुपट्टे में जज्ब हो गए। वो सरापा हुस्न थी जो राह चलते हुओं के ईमान डोल दे। उसकी इल्मी के ज़माने में माँ दादी ने एक दिन भी पर्दे के बगैर घर से कदम बाहर ना निकालने दिया। पर्दा कोई नेकियां कमाने के चक्कर में नहीं करवाती थी, बल्कि कईयों को गुनहगार होने से बचाने की तदबीर थी। उसकी जवानी भी चुपचाप
چھپ کر گزرنے والی نہ تھی بلکہ کھنکدار، دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی سطح پر جما کر چلتی ہو۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا، بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی، پر حقیقت یہ تھی جو رنگ پہنتی کھل جاتا، جو سٹائل اپناتی لگتا اسی کے لیے ہے۔ وہ عام سے حلیے میں خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت، 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی۔ خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہیں تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز ساحرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائے جانے والی تمکنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بھی بنی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا، تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی قانون ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے مل جائے، بن چاہے مل جائے، تو انسان یوں ہی ناشکرا اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی تھی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ سکن اور میرون امتزاج کی کام والی شارٹ شرٹ کے ساتھ سکن رنگ کا ٹخنوں سے اٹھ کر ران کا نظارہ کرواتا پاجامہ، ساتھ میں ہیل، ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون پاؤچ، دونوں بازوؤں میں سے ایک میں سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راڈوں کی گھڑی، کھلے بالوں میں سے کبھی کبھی جھانکتے میرون بڑے بڑے نگوں والے جھمکے، لائٹ ہلکا سا میک اپ، خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب اسٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی، اس دوران ان گنت نگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ ابھی وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھتی، مگر دور ہال کے دروازے سے باہر کسی کی ایک جھلک دکھائی دی، جس نے نہ صرف ساحرہ کی دھڑکن بڑھا دی بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کے باوجود میریٹ کا احاطہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کا لاک کھولتا یقیناً وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ پر ساکت ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئیں۔ اس ایک چہرے کو ساحرہ احمد یار نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کوئی بازار، چوراہا، چوک، محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچار نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا، اور آج اتنے سالوں بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اسے جانی بڑھی تھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگہی ملی، وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7-8 سالہ بچی تھی۔ اس نے پپا کہہ کر اپنی طرف آنے والی لڑکی کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنے برابر والی سیٹ عطا کی تھی، تو کیا اسے شادی کر لی؟ یہ خیال ناگ بن کر اس کو ڈس گیا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے، چہرے پر دکھ کی ایسی کیفیت جاگی کہ جن پلوں میں وہ پلٹ رہی تھی، اس آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے ساحرہ کی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی میں سے نکلتا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم آغا جی، احمد یار عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام احمد، ہم پہچان گئے ہیں، سناؤ بچے، اور تم سب ٹھیک ہو؟ جی آغا جی، اللہ کا احسان ہے۔ اگر احسان ہے تو احمد تمہاری آواز میں یہ تھکاوٹ کیسی؟ وہ مجروح سی ہنس دیا۔ پتہ نہیں آغا جی کیوں، پر تھکاوٹ میرے ریشے ریشے میں اتر کر دن بدن مجھے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بولتے دکھ نے باپ کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا۔ احمد، تم اس عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آغا جی، اس کو چھوڑ دینے سے اگر میرے دل کے زخموں کا علاج ہوتا تو کب کا میں یہ کام کر چکا ہوتا۔ احمد، تمہارے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے لیے میں اور تمہاری ماں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر وہ پسند تو ہماری تھی۔ میں آپ سے لاتعداد مرتبہ درخواست کر چکا ہوں آغا جی، پلیز یوں سوچ کر خود کو اذیت نہ دیا کریں۔ خیر، اب آپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اس نے بات میں مزاح پیدا کرنا چاہا، بس تھوڑی موڈی اور نک چڑی ہے۔ ہاں، ساتھ میں بے حس، ظالم اور شوہر کی نافرمان بھی، میرے ہیرے سے بیٹے کے دل کو توڑنے والی بدبخت عورت۔ دوسری طرف فون پر بی جان آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے احتجاج کرتا بولا، بی جی ایسا نہ کہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، اگر انہوں نے آپ کے الفاظ سن لیے تو معصوم فرشتوں کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ احمد یار، میرے جگر کے ٹکڑے، ہمارے معاشرے کا مرد تیرے ساتھ صابر اور تحمل مزاج نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سردار احمد یار خان اپنی بیوی کو 12 سالوں میں بھی قابو نہ کر سکا۔ بی جی، لوگ تو پاگل ہیں، میں تو جانوروں کو قابو کرنے پر یقین نہیں رکھتا، اور یہاں تو ایک جیتے جاگتے سانس لیتے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ بی جی، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا ہے، عقل فہم دے کر فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے۔ کیا میں اس کے ساتھ اس وجہ سے سخت رویہ اپناؤں کہ وہ میرے آنے پر میرا ہنس کر استقبال نہیں کرتی؟
میرے بچوں کی خاطر اس کے پاس 2 گھڑی وقت نہیں ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ سال کے 6 مہینے اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کر کر کے روتی ہے اور باقی کے 6 ماہ دن رات پارٹیاں اڑا کر اپنا دکھ بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی کوشش کر رہی ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بیجی، کیا آپ کا احمد اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے؟ وہ اندازہ بھی نہ کر سکا کہ اس کا یہ شکستہ سوال ماں کے دل پر کیسی قیامت ڈھا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں احمد کے غم میں نم ہو گئیں۔ خیر، نہ جانے کیوں ہمیشہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ایک ہی رخ اختیار کر جاتی ہے۔ بیجی، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ساحرہ اپنے والدین کی طرف گئی ہوئی ہے، کوئی علم نہیں کب واپس آتی ہے۔ ادھر گڑیا کو بڑا تیز بخار ہے، آپ پلیز اس کے پاس آ جائیں۔ میری کل ایک اہم میٹنگ ہے، نہیں تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اچھا بس کر دو یا احمد یار، تمہیں ماں کے ساتھ تو کم از کم اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ نگی میری جان، ماں قربان اپنے بچوں پر۔ تم نے گڑیا کو دوا وغیرہ دلوائی؟ جی 7 بجے سے اسی کو بہلا رہا ہوں، ابھی دوا کے زیر اثر سو گئی ہے، تبھی اس کے پاس سے اٹھ پایا ہوں۔ یوں اچانک بخار آ کیسے گیا؟ ابھی پچھلے ہفتے تو بالکل ٹھیک ہستی بولتی کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے وائرس کیچ کر گئی ہے، اینٹی بائیوٹک کا کورس دیا ہے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، تم فکر نہ کرو، مجھے اسی وقت فون کر دیتے میں آ جاتی۔ ابھی نہ تو محمد یار گھر پر ہے اور ڈرائیور بھی چلا گیا ہے، تم ایسا کرو اپنا ڈرائیور بھیج دو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ نہیں بیجی، آپ صبح آرام سے آ جائیے گا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا، رات کو میں اس کے پاس سو جاؤں گا۔ احمد یار میرے لال، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے باپ ہو، اپنی بیٹی کی خاطر ساری رات جا کر بھی گزار لوگے، چاہے صبح تمہیں کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ سر انجام دینے ہو۔ پر میرے شہزادے، اپنی ماں کے دل کا بھی تو سوچو، کیسے ساری رات آرام سے رہ سکوں گی اگر میرا بچہ بے آرام رہے گا؟ تم بھیجو ڈرائیور کو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کے اس وقت آنے سے آغا جی کو صبح آفس جاتے وقت تیاری میں مشکل پیش آئے گی۔ تمہارے آغا جی اب چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں، نوکروں کی فوج ان کے اشارے پر کام کرتی ہے، میں تو صرف لڑائی جھگڑے کے وقت کام آتی ہوں۔ آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بہنوئیوں کی باتیں، بس تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت سر کھپانے کو تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی فکر نہ ہی کرو۔ ویسے بھی محمد یار بھی تو ہے گھر پر، تم جلدی سے بھیجو ڈرائیور، میری گڑیا کہہ رہی ہوگی اماں نہ جانے کا کدھر کھپ گئی ہیں۔ وہ اپنی ماں کے پیار پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ جو حکم، ابھی بھیج دیتا ہوں، اوکے خدا حافظ۔ فون رکھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، پاس کوئی نوکر نظر نہ آیا، خود ہی چلتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ رشید؟ جی آقا سردار جی؟ یار ذرا جا کر بیجی کو لے آؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ سو بسم اللہ سردار جی، میں ہوں نہیں جانا۔ ہاں جاؤ، اور کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ میں صدقے جاواں سردار جی، اس گھر دا کوئی نوکر کدی بھوکا نہیں ستا، میں الحمدللہ ٹکر کدے دا کھا لیا ہے۔ چلو جاؤ، پھر رات گہری ہو جائے گی۔ احمد یار واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رشید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ احمد یار کو علم تھا ماں اسے رات کے 10 بجے فارمل کپڑوں میں دیکھیں گی تو انہیں اس کے آرام کی فکر نئے سرے سے لاحق ہو جائے گی، اس لیے اپنے کمرے میں آتے ہی اسے 3 پیس سوٹ اتار کر سفید شلوار سوٹ زیب تن کر لیا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے چہرے پر دکھ کی گہری تحریر تھی۔ وہ کوئی یہ ہمیشہ سے اتنا سنجیدہ اور سوچوں میں ڈوبا رہنے والا انسان تو نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت زندہ دل نوجوان تھا جس کے بھرپور کہکوں سے ان کے گھر کا ماحول زندہ سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھوٹے بھائی کی وقتاً فوقتاً ٹانگ کھینچنا، ماں سے ڈانٹ کھانی، آغا جی سے چوری دوستوں کے ساتھ ہر سال پاکستان کی سیر کو جانا، واپسی پر خوب ڈانٹ پڑنی، پر وہ سر جھکا کر ساری ڈانٹ سن لیتا۔ باپ کے سامنے زبان کو کفل لگ جاتے، پر جیسے ہی آغا جی غصہ نکال کر منظر سے ہٹتے، وہ فوراً سب کے درمیان راجہ اندر بن کر بیٹھ جاتا۔ تصویروں کے ڈھیر، شہر شہر سے خرید کر لائی ہوئی سوغاتیں اور دوستوں کے لطیفے، آنے والے کئی دنوں تک یہ سب گھر کی مین انٹرٹینمنٹ رہتی۔ نوشابہ چپ ہوتی تو شیبہ شروع ہو جاتی۔ بھائی بتاؤ نا، جب گاڑی پہاڑوں پر چڑھ رہی ہوتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ گردن اکڑا کر فوراً جواب دیتا، پاگل ہو کیا؟ تمہارا بھائی اللہ کے بعد آغا جی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نوشابہ اسی وقت ماں کو پمپ کروانا اپنا فرض سمجھتی۔ بیجی سن رہی ہیں؟ احمد یار آپ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں تو کیوں ڈروں؟ میری بیجی کون سا کوئی باہر والی مخلوق ہے؟ نوشابہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ استغفار احمد یار، تم آغا جی کو باہر والی مخلوق کہہ رہے ہو؟ بیجی چپ کروا لیں اس ماسی سکینہ کو، ورنہ 2 لگاؤں گا، بھوتنی نہ ہو تو۔ آخر کار بیجی کی باری آئی، انہوں نے دونوں کو ڈانٹ دیا۔ تم دونوں ہی کم نہیں ہو، بہن کو ایسے بولتے ہیں؟ اور نوشابہ تمہاری بھی گز بھر لمبی زبان ہے، کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس کا نام لے کر مت بات کیا کرو، وہ تم سے بڑا ہے۔ جانے دی بیجی، کون سا کوئی 100 سال بڑا ہے، 1 سال کا فرق ہے، میں تو اس کو ہمیشہ احمد یار ہی بولوں گی۔ کوئی نہیں، کہنے دے جو بھی کہتی ہے بیجی، میں بھی اس کو چڑیل ہی بلاؤں گا۔ ایویں چڑیل بلاؤ گے؟ چڑیل ہو تمہاری کوئی ہوتی سوتی، خبردار جو مجھے ایسا بولا
جا کر سیدھا آغا جی کو بتا دوں گی مہینے کی کون سی تاریخ کو دوستوں کے ساتھ مل کر فلم دیکھتے ہو۔ بتا دینا، آخر ایک شکایتی چوہی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اپنی دفعہ بھی آنا میرے پاس منہ لٹکا کر۔ احمد دیکھو بھائی نہیں، گیس پیپر بتا دو، آئی بڑی بلیک میلر۔ وہ اس کی بیچاری سی صورت کو فاتح نظروں سے دیکھتے ہوئے چڑھاتا تو شابہ کو اور آگ لگ جاتی، اور ہر دفعہ دونوں کی یوں ہی جھڑپیں ہوتی، مگر جب دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی کام ہوتا، ایک گھی تو دوسرا شکر ثابت ہوتا۔ احمد چار آقا جی کی سب سے بڑی اولاد تھا، اس لیے اس سے محبت اور امیدیں بھی زیادہ تھیں۔ وہ چاہے جتنا بھی لاؤ بالی اور شوق رہا ہو، ماں باپ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر سال اپنی کلاس میں بہترین رزلٹ لینا، کھیلوں میں اول آنا، تقرری مقابلے میں اپنی دھاک بٹھانا، یہ سب اس کے کریڈٹ میں جاتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کا سب سے قابل وکیل بننا چاہتا تھا۔ دن رات کی محنت سے اسے باپ کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کے بعد احمد شاہ سے 1 سال چھوٹی نوشابہ تھی۔ خوبصورتی تو تمام بہنوں کو خاندان سے وراثت میں ملی تھی، وہاں چاروں میں کوئی مقابلہ نہ تھا، چاروں کے چاروں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ نوشابہ نے ایم اے اسلامیات اور ناظرہ کا کورس کیا تھا۔ نوشابہ چونکہ باپ کی لاڈلی رہی اس لیے موڈی تھی، پر دل کی پیاری، ایسے لوگوں میں سے جو زیادہ جتاتے نہیں مگر ہوتے سب کا خیال کرنے والے ہیں۔ بیجی کی کڑی تربیت میں ہر کام کا ہنر سیکھا، کھانے بنانے سے کپڑے سینے پرونے تک سب کچھ۔ نوشابہ سے چھوٹی تو شیبہ، منموجی انسان، نرم لب و لہجے والی، سب کی پیاری، بھائیوں پر جان دینے والی، بہن کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، بڑی سے بڑی ناراضگی ایک مسکراہٹ پر اٹھا دینے والی۔ نوشابہ کی رائے کے مطابق حد سے زیادہ کام چور، بیجی کو مسکا لگا کر پیسے بٹورنے والی، کھانے پینے کی شوقین اور کھانا بنانے سے جان جاتی۔ ایم کام کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ نوشابہ اور احمد جار کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں تو شیبہ کی 4 سال بعد برادری میں ہی اچھا رشتہ مل جانے پر کر دی گئی۔ اب صرف محمد جار ہی رہتا تھا جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کی بنائی ہوئی لاء فرم میں والد اور بڑے بھائی کے ساتھ ہی ایک وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر ایک 10 سالہ لڑکا اندر آیا تھا۔ احمد جار نے نظر اٹھا کر اپنی کاربن کاپی اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو چہرے پر حد درجہ نرمی چھانے کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ پپا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں غازی، آؤ بیٹھو۔ وہ خود ابھی آفس سے آیا تھا، بیجی نے ملازمہ کے ہاتھ چائے اس کے کمرے میں ہی بھجوا دی تھی۔ اس وقت چائے پیتے ہوئے CNN دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپ پئیں، میں دودھ پی کر آ رہا ہوں۔ ہاں، کیک ضرور کھاؤں گا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں نکال دیتا ہوں۔ احمد جار نے آلمنڈ کیک کا سلائس کاٹ کر ایک پلیٹ میں ڈالنے کے بعد بیٹے کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھام لیا، ساتھ ہی بولا میں نے ہیومن باڈی کے بارے میں کچھ فیکٹس پڑھے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ اس نے پر امید نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ احمد جار دھیرے سے مسکرایا، پر غازی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی امید اور نا امیدی ایک ساتھ دیکھ کر دل اداس بھی ہوا۔ وہ اس بات کا راز بھی جانتا تھا، اسی لیے ہمیشہ کی طرح پوری دلچسپی سے بیٹے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے بولا، غازی تم جانتے نہیں کیا مجھے تمہارے منہ سے مختلف قسم کی معلومات سن کر کتنا مزہ آتا ہے۔ میں خود تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا تم جیسے اچھے استاد نے مجھے سائنس کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ جلدی سے بتاؤ آج کیا نیا پڑھا ہے؟ غازی کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس پاپا۔ آپ کو پتا ہے ہر جاندار ہزاروں کروڑوں خلیوں کا مجموعہ ہے۔ خلیوں کی بنیادی 2 اقسام ہیں، حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے۔ انسانی جسم حیوانی خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ہر ایک جسمانی اعضاء جیسے دل، گردہ، جگر ہزاروں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ احمد کی ساری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے غازی بڑے جوش سے بتاتا جا رہا تھا، میں نے جن خاص خلیوں کے بارے میں آج سیکھا وہ ہمارے خون کے خلیے ہیں، جو کہ 3 قسم کے ہیں، سفید خلیے، سرخ خلیے اور پلیٹلیٹس۔ یہ تینوں قسم کے خلیے ایک گدلے سے پانی میں تیر رہے ہیں جس کو پلازما کہتے ہیں۔ اور پپا، ہمارے خون کا رنگ سرخ خلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرخ خلیے جو آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے سارے جسم کو آکسیجن پہنچاتے ہیں، اس آکسیجن کی وجہ سے ہی ان کو سرخ رنگ ملتا ہے۔ پپا، ان کی شیپ گول ہوتی ہے، یہ سپنج کے جیسے ہوتے ہیں، کسی بہت تنگ نالی سے گزرتے ہوئے یہ اپنی ساخت بدل کر گزر جاتے ہیں۔ احمد نے سوال کیا تاکہ بیٹے کو یقین ہو سکے کہ باپ واقعی سن رہا ہے۔ غازی، سفید خلیوں کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ پپا، بہت ہی حیران کن، سفید خلیے ہمارے جسم کی فوج ہیں جو 24 گھنٹے بارڈر پر پہرا دیتے ہیں۔ احمد یار کو ہنسی آ گئی۔ غازی، تمہارا مطلب ہے ہمارے جسم میں بھی سرحدوں کی رکھوالی کو جرأت مند جوان موجود ہیں؟ غازی نے بھی ہنسی میں باپ کا ساتھ دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔
یہ سچ ہے پپا، بنیادی طور پر یہ ہمارا امیون سسٹم رن کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا جسم میں چلا جائے، یہ سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیتے ہیں، اور پپا ان کے کمانڈوز کا دستہ جا کر نئے آنے والے مہمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جدھر جدھر جراثیم جاتا ہے، گارڈز اس کا پیچھا کرتے ہیں، ساتھ میں پوری انویسٹیگیشن کی رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر بھجوائی جاتی ہے، جہاں پر دشمن کی طاقت کے برابر ہتھیار سے لیس جوان، جن کو اینٹی باڈیز بولتے ہیں، وہ اس جراثیم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ احمد واقعی حیران ہوا تھا۔ تو غازی، اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے جسم میں سفید گولیے مطلوبہ مقدار سے کم ہو جاتے ہیں تو بیماریاں آسانی سے ہمیں یرغمال بنا سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک پپا، بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ایڈز ہے نا، بنیادی طور پر اس بیماری میں آپ کے جسم میں موجود تمام سفید خلیے مر جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا دفاعی نظام ختم ہے، جسم سفید خلیے بنانے بند کر دیتا ہے، اس لیے ایڈز کے مریض بیماریوں سے لڑنے کی دوا ساری عمر کھاتے ہیں۔ اور پپا، اس سے بھی مزے کی بات سنیں، یہ جو خون میں موجود پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی معمولی سی چوٹ کے نتیجے میں نکلنے والا خون رکے ہی نہیں۔ آپ کا مریض خون کے زیادہ بہنے سے مر بھی سکتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں جو کسی بھی زخم کا منہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا پپا، جب کہیں چھری کا کٹ لگ جائے یا دروازے میں ہاتھ آ جائے، خون نکلتا ہے، پر تھوڑی دیر بعد خون گہرا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں پلیٹلیٹس ہیں جو بعد میں کھرونڈر بناتے ہیں۔ بولتے بولتے ایک دم رکا، لمبا سانس کھینچا۔ پپا، میں نے آپ کو بور تو نہیں کیا؟ احمد یار نے نفی میں سر ہلایا۔ بور نہیں غازی، میں تو ہر دفعہ تمہاری باتیں سن کر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور جانتے ہو جو بھی تم مجھے اپنے چاچو کو یا آغا جی کو بتاتے ہو، جب آفس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹس حیران ہوتے ہیں، وہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ تم صرف 10 سال کی ہو۔ تب آغا جی بڑے فخر سے کہتے ہیں، میرا غازی جب تک 19-20 سال کا ہوا، اسے ساری سائنس کھنگال لینی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت سائنس میں سر دیے نظر آتا ہے۔ آغا جی تو ہیں ہی سویٹ ہارٹ، وہ میرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جب آخری دفعہ 7 لوگ آئے تھے، آغا جی بولے 7 چلو تمہارا اور غازی کا مقابلہ ہوگا، تو نوشابہ پھوپھو نے منع کر دیا۔ وہ بولی آغا جی ہم سب جانتے ہیں غازی آپ کا ببر شیر ہے، اور میرا 7 چھوٹا سا رٹے مارنے والا طوطا۔ 7 کو اپنی امی کی بات بہت بے عزتی والی لگی۔ احمد جار ہنستے ہوئے بولا، پھپھی تمہاری کو بھی تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، 7 کو تو غصہ آنا ہی تھا، آخرکار وہ ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ پر آتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ 7 بڑا ہو کر اقوام متحدہ میں جاب کرنا چاہتا ہے؟ احمد نے بھویں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، واؤ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ پپا، ابھی صرف اتنا جانتا ہوں، میں وکیل نہیں بننے والا، شاید سائنسدان بنوں۔ احمد بیٹے کی بات پر خوش بھی ہوا اور حیران بھی، دیر تک ہنستا رہا۔